اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ سونے پارے کی اگلی جو سورت ہے سورۃ طٰہٰ ہے، اور اس کا جو زمانہ ہے یہ بھی وہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے زمانہ ہے، مکی دور ہے، اور اس کے سارے حالات جو ہیں اسی کے پس منظر کے اندر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، اب یہ جو آیت نمبر 1 ہے نا، یہ طٰہٰ ظاہر یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں حرف جو اس کے اندر آئے ہیں نا، یہ طا اور ہا، یہ طا سین میم سورہ شعراء میں جو آیا ہے، اور کاف ہا یا عین صاد یہ جو سورہ مریم کے اندر آیا ہے نا، تو اس کے اندر طا اور ہا یہ دونوں موجود ہیں۔ تو مقطعات کی تفسیر کے لیے شروع میں ہم سورہ بقرہ کے جو ہیں وہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں دیکھ لیجئے کہ عبدالرزاق نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قتادہ اور حسن کا قول نقل کیا ہے کہ طٰہٰ کا معنی ہے یا رجل، اے آدمی، اے شخص یا سامنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی اور قبیلہ تھا، بنو عق یا اوق، پتہ نہیں، یہ بنو عق ایک قبیلہ تھا، اس کے معنی میں اس کے جو ڈکشنری تھی اس کے اندر طٰہٰ کا معنی ہے اے آدمی۔ تو پہلی جو بات ہے اوپر جو بیان ہوئی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا راز اللہ جانتا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے یہ سیکنڈلی جو میں نے بتایا، کیونکہ قرآن مجید قریش کی لغت میں زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے پھر قریش کے لوگ جو ہیں، مکہ کے لوگ جو ہیں، عرب لوگ جو ہیں، وہ جو زبان استعمال کرتے تھے، اور ان کی اس وقت جو بات کے سٹارٹنگ میں جو انداز تھے انہی کے انداز میں یہ اترا ہے قرآن پاک، تو پھر ہم اسی میننگ کو یہاں پر لیں گے کہ طٰہٰ کا مطلب ہے حروف مقطعات میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ وما ما انزلنا الیک القرآن لتشقی۔ اچھا، اب شقی، یشقا، شقاوہ، شقاءن، یہ رضیع، یرضی، یرضا کے جو یعنی کہ سعادت کا اپوزٹ ورڈ ہے، اس کی ضد ہے۔ اب سعادت جو ہوتی ہے نا، یہ 2 طرح کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، لتشقی کا اپوزٹ ورڈ ہے سعادت، اس کے 2 قسمیں ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شقاوت جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ تو اخروی شقاوت جو ہے وہ بدبختی اور بدنصیبی ہے، جیسا کہ کفار کہیں گے، سورہ مومنون میں آتا ہے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، یعنی اے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ تو دنیاوی شقاوت ایسے کاموں میں پھنس جانا ہے، جو دنیا کے میٹرز ہیں ان میں ایسے پھنس جانا جو مشقت، تھکن، تھکاوٹ کا باعث ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی مشقت مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی بندہ ہو۔ تو جو سکولرز ہیں انہوں نے اس آیت کے 2 معنی بیان کیے ہیں، اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ سب لوگ ہی مسلمان ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ دن رات دعوت و تبلیغ کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے تھے، اور کفار کی بے رخی پر اس قدر غمزدہ ہو جاتے تھے، یعنی 2 انتہاؤں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زندگی اس وقت گزار رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اتنی بھی مشقت جو ہے اور فکر کیا کہ آپ مصیبت میں ہی پڑ جائیں۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن شقاوت کے لیے، تنگی کے لیے، یعنی مصیبت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی سعادت کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے بہتری کے لیے اتارا ہے۔
تو آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو مسلمان کر کے ہی آپ نے مکہ والوں کو چھوڑنا ہے یا دنیا کے سارے لوگوں کو. آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے. پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو قبول کر لے گا. دوسروں کے آپ ذمہ دار ہی نہیں ہیں. تو لوگوں کے مسلمان نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور افسوس کا اور آپ کو تسلی دینے کا ذکر بہت سی آیات میں قرآن پاک میں موجود ہے. جیسے بھی ریسنٹلی ہم سورۃ کہف کی آیت نمبر 6 میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دینا، اپنی جان کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں. یعنی آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے. یعنی اتنا دکھ میں آپ چلے جاتے ہیں اور اپنی جان کو اس قدر آپ گھلاتے ہیں. اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خصوصاً قیام کرنے میں بہت سخت محنت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ساری جو ان کی 11 رکعات ہوتی تھیں وہ ہم جیسی تھوڑی ہوتی تھیں. تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے. فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں سویل ہو جاتے تھے، انگلیاں پاؤں سوج جاتے تھے. بہت محنت کرتے تھے قیام میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میانہ روی یعنی اعتدال یعنی بیلنس کرنے کا حکم دے دیا. اور سورہ مزمل میں فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا قیام آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ آیت نمبر 3 میں، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس کو جو ڈرتا ہے. یعنی ڈرتا کون ہے؟ سارے تو نہیں. یعنی اس سے فائدہ کون بہت زیادہ اٹھا سکتا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو. کیونکہ قرآن پاک تو ویسے سب کے لیے اتارا گیا نا، ہر جن و انس کے لیے. پورا دین سارے انسانوں اور جنوں کے لیے جو ہے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. یہ نصیحت عام ہے. لیکن اس سے کون جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جسے اللہ اور آخرت کا ڈر نہیں، اسے صحیح راستے پر ڈال دینا بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس میں فرما دی ہے. پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. ہاں، تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلا، یعنی ان آسمان بلند آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آرام آرام سے، دھیرے دھیرے، تھوڑا تھوڑا، حکمت کے تحت اس کو اتارنا. اور اب مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ کسی جادوگر کی طرف سے، کاہن، شاعر، شیطان، جن، انسان، فرشتے یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کو اوپر سے نازل کیا جا رہا ہے، جو صرف تمہارا ہی خالق نہیں بلکہ اس عظیم الشان زمین کا بھی رب ہے، جس کے اوپر اور ان بے حد بلند و بالا آسمانوں کا بھی، جن کے نیچے تم رہتے ہو. سب کا خالق وہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے. اور اس قرآن کی عظمت سمجھ لو کہ کیا یہ اپنے لانے والے یا اپنے ماننے والوں کے لیے کسی طرح بھی باعث شقاوت ہو سکتا ہے، تنگی کا باعث ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی اس کی عظمت کو اس روح میں بھی سمجھو، اس طرف سے بھی سمجھو کہ یہ جو اتارا جا رہا ہے قرآن کی عظمت، اس طرح سمجھیں کہ کیا یہ اپنے لانے والے پر یا اپنے ماننے والوں کے لیے کسی طرح بھی باعث شقاوت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے سراسر سعادت ہی سعادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک یہ دین آسان ہے، قرآن پہ عمل کرنا آسان ہے، اور کوئی بھی شخص دین میں جب بھی بے جا سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا. دین اس بندے پر غالب آ جائے گا. تو تم سیدھے چلو اور قریب رہو، ہاں، اور اللہ سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ساتھ مدد حاصل کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ قرآن پاک کا تعارف اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس کے اندر کہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ میسج ہے کہ تم اس کو کوئی فٹیک مت سمجھو. جتنا آسانی سے تم سے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھ لو،
جہاں تک تم میسج پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ. تمہارا کام میسج پہنچا دینا ہے، دعوت دینا ہے، اور لوگوں کا منانا تمہارے ذمے نہیں ہے. ان کو منا کے اللہ کے قدموں میں ڈالنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ان کو اسلام کے اندر لے کے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام صرف بتا دینا ہے، ڈرا دینا ہے اور خوشخبری دے دینا ہے. پھر اگلی آیت ہے الرحمن. ہاں، الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا، بے حد رحم والا الرحمن عرش پر بلند ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو یہاں پر اس پوائنٹ پہ خوب سمجھ لیجئے اور ساری زندگی یاد رکھیے اور اس فتنے سے بچیے اور اپنے پیاروں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. یہ 7 دفعہ آیا ہے پورے قرآن پاک میں آیت ثم استوى علی العرش. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی آپ پر قرآن کا نازل کرنا اور زمین اور بلند آسمان کو پیدا کرنا جس بے حد رحم والے کی رحمت کا نتیجہ ہے، وہ رحمان عرش پر بلند ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس کا پورا جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھنا ہے. عرش کا لفظی معنی تخت ہے، سٹیج ہے. ٹھیک ہے، استوا کا مطلب ہے بلند ہونا. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا ثم استوى علی العرش یدبر الامر، سورہ یونس میں پیچھے ہم پڑھ چکے. کیا مطلب ہے؟ پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور ہر کام کی تدبیر، ارینجمنٹس وہ کرتا ہے. اس آیت اور دوسری آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. مگر یہ بات کہ وہ عرش کے اوپر کس طرح سے ہے، کس طرح سے ہے، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا کس کیفیت میں ہے، کون سی کنڈیشن ہے، کوئی نہیں جانتا. یاد رکھیں، اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے، کیونکہ مخلوق میں اور آپ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، اور وہ ان لمیٹڈ ہے. وہ ان لمیٹڈ ہے. مخلوق میں سے اس کے جو کریشن ہے اس میں سے کوئی بھی خالق کو تو کجا اس کی معلومات میں سے بھی کوئی چیز پوری طرح نہیں جان سکتا، اس کا تعارف پوری طرح نہیں جان سکتا. سبحان اللہ. اپنے خالق کو میں نے اور آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہم اس کو کسی طرح پوری طرح سے جان بھی نہیں سکتے، کوئی نہیں جان سکتا، مگر ہاں جو وہ چاہے جتنا وہ چاہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہاں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ خود چاہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ اپنے تخت پر کس طرح ہے. صحابہ کرام نے جو کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم والے لوگ تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا، کہیں نہیں لکھا، کہیں سے روایت نہیں ہے کہ وہ اپنے تخت پر کس طرح سے ہے. اسی لیے یاد رکھیں کسی شخص نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے الرحمن علی العرش استوى اس آیت کے حوالے سے پوچھا کہ کس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ہے. اور اس طرح اس کے متعلق سوال کرنا کہ اللہ کس طرح عرش پر ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. فرمایا مزید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں تمہیں برا آدمی خیال کرتا ہوں، اسے میرے پاس سے نکال دو. یعنی فتنہ پھیلانے آیا ہے، اس کو میرے پاس سے نکال دو. تو سوال کرنے والا وہ آدمی یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اے ابو عبداللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی نا، اے ابو عبداللہ، میں نے اس کے متعلق اہل عراق سے بھی پوچھا، اہل شام سے بھی پوچھا، مگر کسی کو آپ جیسی توفیق نہیں ہوئی، یعنی آپ جیسے صحیح جواب کی توفیق نہیں ہوئی.
اب آپ دیکھیں میں اس پہ کیوں ٹائم لگا رہی ہوں، اس کو آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بشرط زندگی آپ کو جب آپ چاہیں گے یہ لیکچر آپ کو آپ کے رمضان کے روزوں کی ترتیب کے حساب سے انشاءاللہ مل جائیں گے، جب آپ کھولیں گے اللہ تو کھولنے کی توفیق آپ کو دے، آمین۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھتے چلے جائیں، کیا پتہ کل کو پھر موقع ملے کہ نہیں ملے۔ اس ساری بحث کا آیت نمبر 5 میں خلاصہ یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، ٹھیک ہے؟ عرش پر بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا جو سٹیج ہے اس کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو کہ سورۃ حاقہ کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا، ہمیں ماننا ہے یہ بات، کوئی آبجیکشن والی اس میں بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیوں یہ سارا پڑھ رہی ہوں، بتا رہی ہوں آپ کو، آپ آگے سمجھیے گا۔ 8 فرشتے اس دن عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے پائے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلا شخص جو ہوش میں آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں ہوں گا۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں یا انہیں طور کے دن کی وہ جو بے ہوشی ہے اس کا بدلہ دیا گیا ہے، کہ یعنی بے ہوشی سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ مگر اللہ کا عرش پر ہونا یا اس کی کوئی کیفیت، کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت کے سے سملر نہیں ہے، سملیرٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک بادشاہ کو ذرا آپ اپنے امیجنیشن میں لے کے آئیں، بادشاہ ہے، بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، سونا چاندی پہنے ہوئے، بڑی خوبصورت سے محل کے اندر، آگے چلتے جائیں کوریڈور ہے، اس کے بعد دربار شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جا کے سٹیج ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کو سجایا گیا ہے، اس کی سجاوٹ ہے، اس کے اوپر پھر سجایا جو ہے ایک بادشاہ بیٹھا ہے، تو وہ جو سٹیج ہے نا، اس کا جو تخت ہے، صرف امیجینیشن میں امیجن کرنے کے لیے نا، صرف اس کو ذہن میں رکھیں، سونے چاندی بھی جس کے اوپر جڑے ہوں، پائے ہوں، ہیرے جواہرات بھی ہوں، چمک دمک بھی ہو، سارا کچھ ہو، یہ صرف تخت جو ہے میری اور آپ کی زبان میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی کوئی مثال اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے ساتھ نہیں ملتی۔ کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا نا، نہ کوئی جان سکتا ہے۔ تو اس کی کوئی بھی صفت مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں، سملر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ شورى میں آیت نمبر 11 میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ساتھ کہا کہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ ہے، تو سمیع بصیر ہم نہیں ہیں؟ ہم بھی تو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے، اللہ کی ہتھیلیاں ہیں، اللہ کا نفس ہے، اللہ کا ہنسنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ احادیث اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی یہ ساری صفات کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ، وہ سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھیں کہ تمام سلف یعنی پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں علم والے، ان کا اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونا اور دوسری صفات کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ اس جیسی کوئی بھی چیز، کوئی مثال، کوئی صفت نہیں ملتی۔ تو خیر القرون گزرنے کے بعد جب عقیدہ اور اعمال یعنی جو بیلیفز تھے نا اس کے اندر، اور اعمال کی بدعات شروع ہوئی نا، نئی نئی چیزیں دین کے اندر جب شامل ہو گئیں، نئی چیزیں دین کے اندر جب شامل ہوئیں تو ان کو کہا جاتا ہے بدعات۔
عقیدے کے اندر بدعات شروع ہوئیں جب خیر القرون گزر گئے، اچھے وقت گزر گئے جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کے بعد عقیدے کی خرابی جب شروع ہوئی اور اعمال میں خرابی اور بدعات شروع ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق آیات جو قرآن پاک میں ہیں اور احادیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی بدعات کے مطابق بہت سی تحریف یعنی چینجنگز کی جانے لگیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ عرش کے اوپر ہونے کا مطلب زمین اور آسمان کی حکومت کا مالک ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائی سیلف اللہ تعالیٰ ادھر ہے۔ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا نا، اس عقیدے کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اور انہوں نے اس کو کس طرح سے بدل ڈالا اس جملے کے ساتھ کہ عرش کے اوپر کے ہونے کا مطلب زمین اور آسمان کی حکومت کا مالک ہونا ہے، ورنہ نہ ہی کوئی عرش ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب عقیدہ بگڑ گیا نا تو وہ کس طرح سے پھر ان کا عمل بھی اس کے ساتھ خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آسمان و زمین پر اللہ کی حکومت کا مالک ہونا، ورنہ نہ کوئی عرش ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کو بالکل ہی قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا انکار کر دیا، اور احادیث کے اندر جو صاف واضح احادیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے اور نہ کسی اور جہت میں ہے، یعنی کسی اور سائڈ پہ بھی نہیں ہے۔ ڈائمینشنز جتنی بھی ہے نا ان سب کا انکار کر دیا کہ وہ کہیں نہیں ہے، وہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ کہیں ایک جگہ پہ نہیں ہے، وہ اتنا لامحدود ہے کہ اس کو کہیں ایک جگہ پہ نہیں، وہ کہتے کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، جیسے ہر رات کو آخری پہر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد کے ٹائم جو ہیں وہ نزول آسمان اپنی شان کے مطابق جو کرتے ہیں، تو ان کا بھی انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آسمان دنیا پر نہ ہی وہ اترتا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن وہ زمین پر آئے گا۔ غرض تعویل کے نام پر کھلی آیات کا، احادیث کا اس طبقے نے انکار کر دیا۔ مگر اتنے بڑے بڑے علماء پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی جرات کے ساتھ اس عرش عظیم اور کریم کا انکار کیسے کر دیا کہ جس پر اپنے بلند ہونے کا ذکر خود رحمان نے فرمایا ہے، اور جسے قیامت کے دن تمام لوگوں کے اوپر 8 فرشتوں کے اٹھانے کا ذکر قرآن پاک کے اندر کھلا صریح موجود ہے، اور جس کے پایوں کا ذکر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ عقل کے پجاریوں نے جو اپنی عقل میں جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہم وہ مانیں گے، ہماری عقل کے اندر مطابق یہ پوری نہیں ہوتی بات، تو پھر اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو آج دیکھیں، آپ دیکھیں نا کہ آج کس طرح سے کیسے کیسے سکیل جو ہیں وہ، اب انہوں نے ایک اور انکار بھی کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم رکھیں گے، اس کے متعلق جب عقل پرستوں کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ بھائی میں اور آپ عمل کر رہے ہیں نا، اس کے اعمال ہمارے کیسے تولے جائیں گے؟ جب عقل کے اوپر انہوں نے رکھی اس بات کو اور ان کی عقل نے کہا کہ نہیں یہ تو عقل سے باہر بات ہے، یہ اعمال جو ہیں یہ کیسے تولے جائیں گے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ یعنی کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ وہ کوئی جسم ہے؟ ہاں تو اس طرح سوچتے سوچتے وہ حد سے نکل گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج جو جدید ایجادات ہیں، انوینشنز ہو چکی ہیں، تقریباً ہر چیز کا میٹر، اس کا سکیل تیار نہیں ہو چکا۔ بخار کو کیسے ناپ لیتے ہیں؟ بجلی کے یہ جو لگے ہوئے میٹر، اس طرح اس میں سے بجلی کیسے آپ میئر کر لیتے ہیں؟ بخار ہے، حرارت ہے یعنی ہیٹ ہے، پھر سردی ہے، کولڈ ویدر ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ہیومیڈیٹی کتنی ہے، کثافت کتنی ہے، نمی کتنی ہے، ہاں پھر آپ دیکھیں کہ آج کل وہ کیا چل رہا ہے، اسموگ، اس کو میئر کر رہے ہیں، خشکی کو، گیس کو، غرض بے شمار ماپنے تولنے کے پیمانے آج وجود میں آ چکے ہیں، جن کی وجہ سے عقل پرستوں کے انکار اور ان کی تعویل کا جو
انہوں نے جو گھڑا ہوا ہے نا وہ سارا کچھ بکھر چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ یعنی سائنس سے بھی یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں کہ نہ نظر آنے والی چیزوں کا بھی کو میئر کیا جا سکتا ہے، ان کا وزن کیا جا سکتا ہے، ان کو سکیل میں تولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 5 میں، آپ یعنی 4 میں 3 میں اللہ نے پہلے رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا. اس لیے پہلے اس رحمت کا ذکر کیا، پھر بلند آسمان کا ذکر کیا، اور پھر بلند اس سے بھی بلند رحمان کا عرش پر ہونے کا، کہ دیکھو یہ رحمت کہاں سے نازل ہوتی ہے، کہاں سے یہ نازل ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ اوپر سے. اور کس عظیم شخصیت پر پھر نازل ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس میں قرآن کی رفت، بلندی، عظمت کا بھی بیان ہے ان آیات میں. تو کیسے یہاں سے ہم جلدی سے گزر جائیں؟ اور صاحب قرآن کی عظمت کا بھی بیان ہے، صاحب قرآن کی عظمت کا بھی بیان ہے. سبحان اللہ، کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، ہاں آپ کے گھر والوں پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے ماننے والوں پر. آمین. مزید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اس نعمت کی قدر کا احساس دلانا بھی ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کو ہلکا مت سمجھیے. ہم کون ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہیں؟ تو امت کو بھی تو چاہیے نا کہ اس نعمت کی قدر کا احساس کریں. جیسے وہ لیلۃ القدر آ رہی ہے نا، انشاءاللہ اس نے تو آنا ہی ہے. تو لیلۃ القدر، اس میں قدر والی کون سی چیز ہے؟ وہ لیلۃ القدر کیوں ہے اتنی قدر و قیمت والی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. ہمیں اس کو تلاش کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس میں نعمت عظیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. انسان کے ساتھ سب سے بہتری کی، خیر کی، بھلائی جتنی بھی ہو سکتی تھی نا، وہ اس رات میں میرے اور آپ کے لیے وہ خیر اتاری گئی. جو کسی انسان کے لیے، جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے جو خیر بھر بھر کے لبریز کر کے 100% جو خیر ہو سکتی ہے اس رات میں اتاری گئی. اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. اور اس میں جو قدر والی چیز ہے وہ کیا ہے قابل قدر؟ قرآن پاک کا نزول. تو قرآن پاک کی عظمت کا احساس، اس کی نعمت کا احساس اس پوائنٹ پہ مجھے اور آپ کو ہو جانا چاہیے. پھر دوسری طرف کفار کی طرف سے پیش آنے والی جو مزاحمت ہے، جو وہ اڑیاں کر رہے ہیں، جو زور لگا رہے ہیں، مصائب اور تکلیف کے مقابلے میں تسلی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ اس رحمان کی پشت پناہی ہے آپ کے پاس. اور اس کے بعد پھر تمہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ جس کو وہ رب مل جائے جو رحمان ہے، اور اتنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہے، رحمت اتنی زیادہ ہے آپ کے اوپر، اتنی بڑی نعمت آپ کو دولت دے دی ہے، تو آپ کو کس چیز کی بھی پرواہ ہے؟ بے پرواہ ہو جائیے. اور آپ کو بے پرواہ کرنے کے لیے، آپ کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، پھر آیت نمبر 6 میں آگے اللہ تعالیٰ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کس کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اور انہیں کیا کیا آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ میسج سارے سمجھ آ جائیں، جو دھیرے دھیرے اتر رہے تھے، آرام آرام سے اتر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو فتنہ ہے اس سے مجھے اور آپ کو بچائے، کہ جو لوگ منکر حدیث ہو چکے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں، اور ترجمے بدل دیے ہیں، تفاسیر بدل دی ہیں اس کی، صرف اس وجہ سے کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی. تو عقل کے ترازو پہ رکھنے کے لیے تو قرآن پاک نازل نہیں نہ ہوا. قرآن پاک تو نازل ہوا تھا کہ اس کو مانو جیسے یہ نازل ہو رہا ہے. یہی میری اور آپ کی آزمائش ہے. آگے اس پیاری سی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، لہو، اسی کے واسطے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ تہے زمین گیلی مٹی کے نیچے ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اتنا بلند ہے، اور ساری زمینوں، ساری آسمانوں اور زمین کے درمیان کی ہر چیز، اور پھر زمین جہاں پر اینڈ ہوتی ہے اس کے اینڈ تک جو گیلی مٹی آ جاتی ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ہے.
سبحان اللہ. پھر اس کی شان کیا ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ، چھپی ہوئی اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اگر تم اونچی آواز سے بات کرو تو وہ اسے اسی طرح سے سنتا ہے، کیونکہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ بات، زیادہ سے زیادہ اس سے بھی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. ہاں تو سر یہاں پر آیا، اس سے مراد وہ بات ہوتی ہے جو تنہائی میں نا چپکے سے کہی جائے. اور اخفا اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، وہ ہے جو ابھی دل میں ہی ہوتی ہے اور زبان پر نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بن کہے میری اور آپ کی جانتا ہے، بن کہے میری اور آپ کی سنتا ہے. وہ جو دل کے اندر ابھی بات ہے، زبان تک نہیں آئی، اس کو بھی سنتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخفا. اور وہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. تم آواز سے کہو، بغیر آواز کے کہو، دھیرے سے کہو یا کچھ بھی نہ کہو، ابھی دل میں ہی ہو، وہ تمہاری اس پکار کو جو دل کے اندر ہے اس کو بھی سنتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ اللہ لا الہ الا ہو. یعنی جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا تو اس پہ ضرب ماری جاتی ہے نا، تو یہ وہ چیز ہے. اگر لوہا گرم ہے تو ضرب پہ ضرب اللہ تعالیٰ مارتے جا رہے ہیں تاکہ وہ ایک شیپ جو ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ بن جائے. ہاں تو کیا پتہ میرے اور آپ کے دل بھی ان آیات سے نرم ہو جائیں. اور یہ جو ضربیں ہیں یہ ضرب تو ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اسی کے تو ہیں سارے اچھے نام، چاہے جس کے ساتھ مرضی تم اس کو پکارو، خفیہ طور پہ پکارو، چھپ کے پکارو، تنہائی میں چھپ کر اس سے بات کرو، کچھ بھی نہ کہو، اس کے سامنے سر جھکا دو، سجدے میں گر جاؤ، تو وہ سننے والا ہے. ہاں وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے. یعنی جس ہستی کی یہ صفات بیان ہوئی ہے نا وہ اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جو بن بولے سب جانتا ہے، زبان پہ آئے بغیر سب جانتا ہے، جو تنہائی میں چپکے سے ہمیں دیکھتا ہے، ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیسی ہیں، چھپی ہوئی بات کو بھی وہ جانتا ہے. وہ اللہ ہے. یہ صفت اور کسی کی نہیں، جس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور ان کے آنے والی جو ان کی مسائل ہیں، جو کچھ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے درد کو دور کرنے کے لیے پہلے ان کے جو بھائی بند ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اس میں ساتھ ہی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس جو ہے اس میں سے کوئی انگارہ لے کے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں. یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ واپس جو ہے مدین سے جب میں مصر کی طرف جا رہا ہوں تو اب کیسے جانا ہے، مجھے تو راستے کا نہیں پتہ. قرآن کی عظمت کے ذکر میں آیت نمبر 9 سے 11 تک نا، تو
تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر 9 سے 11 تک میں قرآن کی عظمت کا جو ذکر ہوا ابھی، اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات، تکلیف کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس اس وقت جو حالات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ قریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیش آنے والے حالات تھے وہ ایسے ہی تھے. تو ان کے علاوہ بھی جو توحید کا بیان آیا ہے اس کی وضاحت میں ہر نبی یہی دعوت لے کر آیا. تو گزشتہ انبیاء میں سے جس نبی کے واقعات سب سے زیادہ مشہور ہیں، انہیں بھی پہلی وحی میں آگاہ کر دیا گیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سورۃ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی گئی، اور سورت کے آخر میں بھی پھر یہی بات دہرائی جائے گی. کیا سورت کے آخر میں اینڈ پہ جا کے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. یعنی تمہارا رب تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ وحی نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو یہ باعث شقاوت نہیں ہے بلکہ باعث سعادت ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نعمت باعث سعادت ہی تھی. اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ ان کو یہ سعادت ملنے کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو سوال کے ساتھ، ایک کویشچن کے ساتھ ان کی خبر سننے کا جو ہے نا ایک شوق دلانے کے لیے ہے کہ جو بھی اس کو سنے اور کویشچن ہو کہ کیا تمہیں پتہ چلا ہے، یہ بات ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. جس سے بات کی جا رہی ہے وہ پھر جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، آگ دیکھنے کا مزید شوق دلانے کے لیے ہے کہ معلوم ہو کہ آگ دیکھنے کے بعد کیا ہوا. یہ اس واقعے کے وقت کا واقعہ ہے جب مدین میں 10 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے. اس قصے کا کچھ حصہ تو سورہ یونس اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. یہاں جو بات ذکر ہوئی ہے اس سے پہلے کی جو ایک بات تھی اس کا ذکر جو ہے سورہ قصص میں موجود ہے. جب اس نے آگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم تھا، گھر والے ساتھ تھے، سب کو رات گزارنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آگ کا پتہ کرتا ہوں، نظر آئی ہے، شاید میں کوئی انگارہ لے آؤں. تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرف کو جانا ہے. تو آگ جلانے کا پتھر پاس نہیں تھا ان کے، اگر تھا تو سردی کی شدت یا لکڑیوں کی نمی کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی تھی نا. تو اندھیرے میں آگ کے ذریعے سے متوجہ کرنے میں ایک مناسبت یہ بھی تھی کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام گمراہی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آنستو نارا، انی آنستو نارا. تو آنسا جو ہے نا اسے واضح طور پر دیکھا، اسی لیے آنکھ کی پتلی کو انسان العین کہتے ہیں کیونکہ اسی سے کوئی چیز واضح معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آنستو کے استعمال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ ایک بہت بڑی آگ دیکھنے کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگ موسیٰ علیہ السلام کو توجہ کروانے کے لیے نا یہ لگائی گئی تھی، جو انہیں ایک درخت میں لگی ہوئی نظر آئی اور درخت ہی سے آواز آئی کہ بے شک میں تیرا رب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں تھا، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور نہیں تھا، یہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے، انٹریکشن کے لیے اس آگ کو درخت کے ساتھ سے لگایا گیا تھا. اللہ کا ذاتی نور نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو ہدن کا مطلب ہے کوئی راستہ بتانے والا مجھے مل جائے، یا آگ روشنی میں راستے کے آثار ہی مجھے مل جائیں کہ کس طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہی چیز جاری فرما دی جو واقعتاً ہونے والی تھی. ٹھیک ہے. چنانچہ انہیں کفر کی اس طریقے سے بچانے والا ایمان کا شعلہ بھی مل گیا اور صراط مستقیم کی رہنمائی بھی حاصل ہوگی.
سبحان اللہ۔ نودیا، آواز دی گئی، فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، یعنی کیا مطلب ہے، یہ آواز ایک درخت سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی بات ہے کہ اس میں ایک چیز جو ہے اس کو ایک شوق ابھارنے کا مقصد ہے کہ آواز دینے والا کون تھا اور اس نے کیا آواز دی تھی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہے ہیں، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی سے یہودیوں نے یہ مسئلہ بنا لیا، نخلا نعلی کا، کہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی ان کی دور کر دی اور کہا، فرمایا یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کی روح سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا فرض تھا۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بچے جب ایک دم ہم تیار ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کا وضو ہے، آپ نے جوتے اس طرح کے کس لیے ہیں، لیسز ہیں، بند ہیں، اتارنے میں آپ کی نماز میں صرف ایک رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ جوتے ہیں، تو آپ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں، بچوں کو بھی کہیں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وادی مقدس جو ہے وہ طوا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ طوا اس وادی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اس وقت اصل میں نا موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اگر وہ پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ دیے، نماز شروع ہو گئی تھی اور دوران نماز جوتے اتار کے بائیں طرف رکھ دیے، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے، جب آپ نے اپنی پوری نماز پوری کی تو فرمایا کہ تمہارے جوتے اتارنے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب کوئی مسجد کو آئے تو وہ دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کے حکم کی وجہ وادی کا پاک ہونا اور جوتوں کا ناپاک ہونا تھا، یہ وجہ نہیں تھی کہ کسی مقدس جگہ پہ جوتے پہن کر جانا ہی منع ہے، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ مسجد پاک ترین جگہ ہے اور اسے پاک رکھنے کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ورنہ جبرائیل امین کو جوتوں میں نجاست کی اطلاع کے لیے دوران نماز آپ کے پاس آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو نہ ہی وہ راستہ بھولتے اور نہ ہی آگ کو کوئی عام آگ سمجھتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو وادی مقدس کا بتا کر انہیں جوتے اتارنے کا حکم دینا پڑتا، اور نہ یہ کہہ کر تعارف کروانا پڑتا کہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے مخاطب ہوں، اور نہ اس کے بعد جبرائیل کو بار بار آ کر وہی پہنچانا پڑتی، مگر افسوس کہ ولیوں اور نبیوں کو غیب دان کہنے والے ذرہ برابر نہیں سوچتے ان باتوں کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں اور میں نے تجھے چن لیا ہے پس غور سے سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبوت کے حصول میں یاد رکھیں کوئی کسی کا نبی بن جانا، نبوت کا اختیار مل جانا، اس میں نبوت کے حصول میں حاصل کرنے میں کسی کی جد و جہد محنت کوئی دخل اندازی نہیں، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے انتخاب کر لے۔ چنانچہ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے اور میں قریب ہی ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے اور جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھید جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یقیناً وہ آنے والی ہے، لیکن جزا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے گا کوشش کے اوپر، صحیح اور کوشش دیکھے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اسی پر جزا اور سزا ہوگی۔ یہی انسان کی جو ہے آزمائش ہے۔ سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جو عصا یا چھڑی تھی ان کا ہونے کا، یعنی چھڑی جو اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی نا، کیونکہ وہ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ایک چھڑی ہے، عصا ہے، اور ان کو یقین ہو جائے کہ یہ ان کا عصا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب سانپ بننے پر انہیں یہ شک پیدا نہ ہو کہ شاید میں نے کوئی اور ہی چیز پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ہیبت دور کرنے اور ان کو مانوس کرنے کے لیے لاٹھی کے متعلق سوال فرمایا ہو تاکہ انہیں اگلا حکم دیا جا سکے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ۔ تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ڈر کے ایک دم بھاگے۔ فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ان قریب ہم اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر ہی سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ یہ ایک اور نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو نشانیاں دے دیں۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ چمکتا ہوا سفید نکلے گا، مگر وہ سفیدی کسی بیماری اور عیب کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک معجزہ ہوگی کسی عیب کے بغیر ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سانپ جو ان کی لاٹھی بن گئی، وہ جو دیا نشانی، وہ کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ زمانہ جو تھا وہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا، تو اسی جادو کے عروج کو توڑنے کے لیے معجزہ دیا جا رہا تھا، اور انہیں مشاہدہ بھی کروا دیا گیا تاکہ میدان میں لاٹھی کے سانپ بننے سے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر بھاگ نہ اٹھیں، بلکہ انہیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کا ہر وقت ان کو احساس رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا ذکر کر دیا، یعنی ایک لمحہ، ایک گھڑی قیامت کا ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحے میں لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی بنا کر ایک گھڑی میں قیامت قائم ہونے کا مشاہدہ بھی کروا دیا گیا۔ ایک لمحے میں وہ سانپ بن گئی اور اگلے ہی لمحے میں وہ پھر جو ہے لاٹھی بن گئی۔ تو اسی طرح ایک لمحے میں قیامت آنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو بتا دیا کہ ایسے ہوگا۔ تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں، فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ہاں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یہ جو بات کی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو مانگی، یہ کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ نبوت اور معجزات عطا کرنے کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ جو بڑا ہی تکبر میں اور سرکشی میں حد سے تجاوز کر چکا ہے، حتیٰ کہ بندہ ہو کر رب اعلیٰ ہونے کا وہ دعویٰ کر بیٹھا ہے، ہاں، اور لوگوں کو ناحق اس نے غلام بنا رکھا ہے۔ تو اسی وقت پھر انہوں نے کیا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے
اور میری زبان نہیں چلتی. ہاں یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے میرے دل کے اندر جو تنگی محسوس ہوتی ہے نا اس کو دور فرما دیجئے. اور اس منصب عظیم کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس ہمت اور پامردی اور طاقت کی حوصلے مندی کی ضرورت ہے وہ میرے دل کے اندر پیدا فرما دیجئے اور میرے تبلیغ رسالت کا کام میرے لیے آسان فرما دیجئے. یہ اس کا مطلب ہے میرے سینے کو کھول دیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ روانی نہیں تھی جسے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری سمجھتے تھے. فرعون کو بھی ان پر طعن کے لیے یہی کمزوری ملی تھی. اس نے کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ یعنی اے موسیٰ قریب نہیں کہ بات واضح کرے. یعنی اس کو بھی پتا تھا کہ ان کے اندر یہ کمزوری ہے اگرچہ فرعون کی بات کا کچھ اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے فرعون کی بات کا ان کے مقابلے میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جھوٹا الزام لگا دینا اس سے کچھ بعید نہیں تھا اور بہت سے جھوٹے الزام اس نے ویسے ہی لگائے ہوئے تھے. الغرض اس کے لیے انہوں نے 2 دعائیں کیں اس مقصد کے لیے اس مشن کے لیے. ایک تو یہ کہ میرے رب میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں. کچھ گرہ کا مفہوم ہے عقدتاً. زبان سے مکمل گرہ دور کرنے کی دعا کی بجائے انہوں نے یہ کہہ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے بھی نبوت کی درخواست کر دی کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے اور میرے اہل خانہ میں سے میرا بوجھ ہٹانے والوں میں سے ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر دعا نہیں کی ہوگی. سبحان اللہ. بعض تفاسیر میں موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں انگارہ منہ میں ڈالنے کا ذکر ہے مگر وہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جن سے کسی بات کا کوئی یقین حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد اب کیا کیا؟ اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے تو اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بھی کریں مل کے 1 اور 1 11 ہو جائیں اور تجھے بہت یاد کریں. بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے. فرمایا بے شک تجھے تیرے سوال عطا کر دیا گیا ہے اے موسیٰ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نبوت رسالت کے منصب پر فائز ہونے یہ ایک سٹنگ میں دیکھیں. عصا ید بیضا کے معجزے عطا ہونے کے بعد ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور اس موقع پر کی ہوئی 4 دعاؤں کی قبولیت میں سے ہر ایک عظیم احسان موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کیے گئے 8 احسانات کا ذکر فرمایا. مقصد یہ ہے کہ میں نے تم پر پہلے بھی احسان کیے اب بھی کیے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہی خاص اپنے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے وعدے کا یقین دلانے کے لیے پچھلے احسانات دلائے اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور یقیناً عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا پس تجھے اس نے جگہ دی اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تھا تو راستہ دکھا دیا اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا. اس میں احسان کو جو ہے مجمل رکھا گیا ہے تاکہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ کیا احسان تھا. پھر 4 آیات آیت نمبر 38 سے 41 میں 8 احسانات اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گنوا دیے. سبحان اللہ. جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو بھی وحی کی جاتی تھی. نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتانے اور مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وحی کے معنی ہے اشارہ یا دل میں کوئی بات ڈال دینا. ٹھیک ہے تو اصطلاح میں جب یہ لفظ کسی نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا. قرآن میں دونوں معنوں کے اعتبار سے وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی طرف جو وحی بھیجی گئی تھی وہ بھی لفظی معنی کے اعتبار سے تھی یعنی خواب میں یا خفیہ طریقے سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی جس سے ان کو یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا. کیونکہ اس بات پر تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں نا وہ مردوں میں سے ہوئے ہیں. عورتوں میں سے کسی کو بھی
عورت نہیں نبی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی نہیں تھی کہ ان کے لیے بھی وحی کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو کسی نبی کے لیے آتے ہیں. تو یہ کس طرح تھی؟ یہاں خواب کی صورت میں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دل میں کوئی بات جو ہے القاء کر کے ان کی بات کو یقین اور پختہ ثابت قدم ان کو کر دیا. تو پہلا احسان تھا کہ تیری ماں کو وحی کی جو وحی بھی کی جاتی تھی، اور یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا ہی دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی. یہ دوسرا احسان تھا. اور تیسرا احسان تھا، دوسرا احسان کہ وہ جو ہے اٹھا لیے جاؤ گے تم نا حفاظت سے. پھر ایک تو اپنی طرف سے تجھ پہ محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. سبحان اللہ. محل کے اندر سمندر میں ڈالنے کی بجائے این فرعون کے محل کے پاس ساحل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا. ٹھیک ہے، اس صندوق کو. اتنا سا کام تھا اللہ تعالیٰ نے، تو یعنی اتنا کام تھا کہ اس نے ڈالا اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی پھر اس طرح محبت اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں نا محبت لفظ ہے، تو عشق لفظ جو ہے نا وہ نہیں استعمال ہوتا. شرافت والی قرآن والی حدیث والی جو زبان ہے نا اس کے اندر یہ لفظ نہیں آتا. یہ تو عاشق معشوق معشوقی، یہ تو راہ چلتے گند کی جو ہے نا یہ پیداوار ہے، حرام کاری کی یہ پیداوار ہے. تو اس لیے محبت جو ہے یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، محبت جو ہے یہ احادیث کا لفظ ہے، محبت جو ہے یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے، یعنی تمہاری صورت ہی ہم نے ایسی میٹھی بنائی کہ اس میں اپنی طرف سے ایسی انوکھی دل ربائی رکھ دی. ہائے سبحان اللہ، کہ جو کوئی بھی تمہیں دیکھتا بے اختیار محبت کرنے لگ جاتا. سبحان اللہ. اور اچھا اس میں کیا ہے؟ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ جس کی تقدیر یوں ہوگی، اور میں نے تجھ پر ایک انوکھی محبت ڈال دی تاکہ تجھ سے محبت کی جائے، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. ایک انوکھی محبت کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے جو اسباب کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ بلا اسباب خاص طور پہ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ اکبر. اچھا، جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے؟ پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے. اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دے دی، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمایا تمہیں. پھر کئی سال تو مدین والوں کے اندر ٹھہرا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آ گیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے. تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ نشانیاں، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. یعنی اب بڑے مشن پر جب جانا ہے تو ہر وقت میری جو ہے ذکر جو ہے وہ رہنا چاہیے، ہر وقت بے شمار تم ذکر کرو، یاد میں رہو. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے بات کرو، نرم بات کرنا. فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ہارون موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت نرم بات کہو، کوئی غصہ دلانے والی، ترغیب والی کوئی اس طرح کی بات نہ کہو. یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جو میسنجر ہوتا ہے نا، چاہے میں ہوں آپ ہوں، ہمیں نرمی کے ساتھ جو ہے دعوت اللہ کا کام کرنا ہوتا ہے. سخت کلامی سے دل کا غصہ نکالنا یا اپنی برتری ثابت کرنا یا دوسروں پہ روب ڈال دینا، یہ نہیں، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نرمی، اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کوئی بات کوئی پسند کرتا ہے، اور جو نرمی پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے، جو سختی پر وہ عطا نہیں کرتا، اور نہ اس نرمی کے سوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی ضروری ہے یہ نرمی. نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، جس سے نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے. تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ سمجھنے والا ہے، لعل کا ترجمہ ہے امید کرنا. یہاں ایک مشہور سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں امید کا ذکر آئے تو وہ بات یقینی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون نصیحت یا ڈرنے سے محروم رہے گا،
پھر بھی اللہ کا لفظ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے. تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی درست ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لعلہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت سے ہے کہ تم اس سے نرم بات اس امید کے ساتھ کہو کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. یعنی تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے کہ لعلہ کہ وہ نصیحت پکڑ جائے اور ڈر جائے. ترجمہ اسی کے مطابق یہاں پر کیا گیا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا. اسی طرح مخاطب کتنا بھی سرکش ہو، داعی کو ہمیشہ ہی امید کا سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے. امید کا چراغ دل میں روشن ہی رکھنا چاہیے، اس امید سے ہی ہمیشہ دعوت دینی چاہیے. اور دوسری توجہ یہ ہے، اللہ کا لفظ امید ہے اور اس کے علاوہ تاکہ کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یتذکروا نصیحت حاصل کرنا ایمان لے آئے یا کم از کم ڈر کر ہی ظلم سے باز آ جائے، کیونکہ ایک سرکش آدمی سے یہی امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا کہ حد سے بڑھ جائے گا. فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو دونوں بھائیوں نے اپنی بے سر و سامانی فرعون کی سرکشی اور سارے ظلم و ستم پر غور کیا اور انسانی فطرت کے مطابق وہ ڈر گئے اور اپنے رب سے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ ہم تو ڈرتے ہیں وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہمیں قتل اور قید ہی کر دے گا، اور پھر کام کیسے ہو سکے گا. اس کی سرکشی اور بڑھ جائے گی، کفر گمراہی میں مزید وہ بڑھ جائے گا، یا تیری ذات و صفات کے بارے میں کوئی نامناسب اگر وہ بات کہہ دے گا جس سے ہمیں ہر تکلیف سے زیادہ تکلیف پہنچے گی، تو پھر ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. پھر اسمع و آرا، یعنی دوسرے بھیجنے والوں کی طرح نہیں ہوں میں کہ اپنا قاصد بھیج کر تمہیں دیکھ ہی نہ سکوں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ تمہاری میں بات سن سکوں نہ دیکھ سکوں، بلکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری اور سب کی ہر بات سن رہا ہوں، ہر عمل دیکھ رہا ہوں. ایسی کوئی اور بات، ایسا کوئی کام ایسا نہیں ہونے میں دوں گا جس کا تمہیں خوف ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جس سے تمہیں خوف پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے. یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے. بے شک یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہی ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اس نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ یعنی وہ کون ہے جسے تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا رب بنایا ہے، یہ مطلب ہے. یہ واضح رہے کہ فرعون اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، الہ یعنی معبود ہونے کا وہ دعویٰ کرتا تھا، یعنی مارنے کا، قید کرنے کا، رہائی دے دینے کا، رزق دینے کا. ساری مصر پہ اس کی حکمرانی تھی، جس کو چاہے وہ اٹھا کے اپنے تخت پہ بٹھا لیتا، کسی کو چاہتا تو ذلیل و خوار کرتا، غلام بنا لیتا، روک لیتا، ظلم کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ وہ الہ بنا بیٹھا تھا لوگوں کا. کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی ہے اور پھر راستہ دکھایا ہے. اس نے کہا تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ یعنی اب وہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں سب کا حال موجود ہے. فرعون شاید دوہریہ مزاج کا تھا، آدمیوں کی پیدائش کو سمجھتا تھا جیسے برسات کا سبزہ ہے. آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں یا آخر باقی رہا، اور نہ ہی کچھ باقی رہا، باقی سب کچھ گل سڑ کے مٹی ہو گیا. جب سنا کہ سب کے سر پر ایک رب موجود ہے، تب اس نے پوچھا کہ اگلی خلق پھر کہاں گئی؟ بتایا ان کا حساب لکھا ہوا موجود ہے اور ایک ایک آدمی پھر سے حاضر ہوگا. اس نے پوچھا پہلے لوگ کہاں گئے پھر؟ کہا ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا جو کچھ کر گئے. میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. ٹھیک ہے.
سبحان اللہ۔ اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالی، کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے اپنی نشانیاں سب کی سب دکھائیں، بس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دے اے موسیٰ؟ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے، بس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، ایسی جگہ میں جو بالکل مساوی ہو۔ کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، یہ ایک تہوار تھا نا، ایک ان کا ڈے تھا جو منایا جاتا تھا، وہ دن انہوں نے طے کر لیا، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے، فوراً صبح کے ٹائم آ جائیں، ارلی ان دا مارننگ، سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں۔ پس فرعون واپس لوٹا، پس اس نے اپنے داؤ پہ جمع کیے اور پھر وہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جادوگروں سے، سب کو جو آئے تھے اللہ کے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں پھر جھگڑ پڑے وہ جادوگر، انہوں نے پوشیدہ سرگوشیاں بھی کرنی شروع کر دی۔ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہی ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں نکال دیں، تمہارا وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا ہے، تو تم اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا جو بھی کامیاب ہوگا، وہ کامیاب جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو یہ کہ تو پھینکے، اور یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں۔ کہا بلکہ تم ہی پھینکو تاکہ وہ دیکھ لیں، یعنی آیت نمبر ہم 65 پہ پہنچے ہیں۔ یہ اس لیے ان کو پہلے ڈلوایا تاکہ ساری خلقت جو کٹھی ہوئی بھی ہے، سارا زمانہ دیکھ لے کہ جادو کیا ہوتا ہے، میجیشین کیا کرتے ہیں، اور وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے جو جادو نہیں ہوتا۔ کہا بلکہ تم ہی پھینکو، تو اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں ان کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ جو ہے وہ اسی طرح سے بہت سی جو وہ سانپ جو ہیں جادو کی وجہ سے وہ دوڑ رہی تھی رسیاں۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، یعنی کہ وہ خطا ہو جائے گا سب کچھ۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ جادوگر تو جان گے نا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ ایسا کبھی ہوا ہے۔ کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ فرعون نے کہا یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہی تمہارا لیڈر ہے، جادوگروں کا بڑا جادوگر ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سے سولی دوں گا۔ یقیناً تم ضرور جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اتنا یعنی کہ وہ اب دیکھیں کہاں تکبر میں بڑھ گیا۔ آگے آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی جو کرنا ہے کر ڈال، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے،
نہ وہ اس میں مرے گا نہ وہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھا اور نہ ہی ڈر۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر اس کو نہ ڈالا، یعنی فرعون اپنی قوم سمیت سارا ڈوب گیا۔ اے بنی اسرائیل، اے بچ جانے والو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب یہ 3 آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں آ گئی ہیں۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں ان کو، اور بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے غلامی سے تمہیں نجات دی تھی، اتنی عظیم نعمت، اور پھر من و سلوہ تمہیں اتارا، لذیذ ترین رزق تمہیں عطا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں جو ہے طور کی جانب جو ہے پہاڑ کی دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ پہاڑ کی ہر جانب ہی کھڑے ہونے والا شخص کے لحاظ سے دائیں بھی ہو سکتی ہے بائیں بھی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں جو جغرافیہ اور محل وقوع میں جو ڈائریکشنز ہیں ان کے تعین کے لیے مشرق کو ہی اصل قرار دیا جاتا تھا، تو یمن اور شام کے نام اسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں کہ کعبہ سے مشرق کی طرف رخ کریں گے تو دائیں طرف یمن ہے جس کا معنی دایاں ہے، اور بائیں طرف شام ہے، تو ایک بادل کے برسنے کا بھی ذکر یہاں پر آتا ہے۔ بہرحال جو ان سے وعدہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے طور کی مغربی جانب، تو اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونے پر پہاڑ کی دائیں جانب مراد ہوگی، جو کہ مدین سے مصر کو آتے ہوئے وحی کے وقت جو پہاڑ کی جانب مغربی جانب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور اس وقت تو مغربی جانب میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم کی وحی کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس سے جو مراد ہے وادی طوا بھی ہو سکتی ہے مقدس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی، تمہیں پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیں، اور ان میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر سیدھے راستے پر چلے۔ تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی ہے اے موسیٰ؟ اب یہاں پر آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سے طور کی دائیں جانب میں آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کا طے کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود قوم کے ساتھ آنے کی بجائے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، انہیں طور کی طرف سفر جاری رکھنے کا حکم دیا، اور خود اپنے رب سے ملاقات اور کلام کے شوق میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ وعدے کے مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مناجات اور تورات عطا کرنے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ، تجھے کیا چیز تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیت نمبر 84 میں کہ جواب میں جلدی کی وجہ بتانے کی بجائے کہا کہ پروردگار میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں۔ یہ کیوں ضروری سمجھا کہ پہلے یہ عرض کریں کہ قوم کے لوگ میرے پیچھے میرے نقش قدم پر ہی آ رہے ہیں، یعنی نشان مٹنے سے پہلے وہ اس پر چلے آ رہے ہیں، یعنی میں کوئی زیادہ جلدی تو نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر تو نہیں تھا کہ وہ کیوں جلدی آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عتاب قوم کے ساتھ نہ آنے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تھوڑی سی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے، اور یہ سوال اپنے کلیم کی تربیت کے لیے تھا کہ تمہارا پہلے آنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا نا کہ پہلے آ جاؤ، اللہ کا حکم تھا اپنی قوم کے ساتھ آؤ، بلکہ غلامی سے تازہ نکلی ہوئی قوم کے ساتھ رہنا بہت ضروری تھا
تاکہ کتاب ملنے سے پہلے ہر قدم پر ان کی رہنمائی بھی کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہیں۔ ویسے بھی کسی قوم کے رئیس کا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ کر ان کے ہر فرد کا خیال رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اہل و عیال سمیت رات کے نکلنے کا حکم دیا تھا اور یہ ادب سکھایا تھا، فَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں پیچھے ہی رہتے تھے اور کمزور کی سواری کو ہانکتے تھے اور پیدل چلنے والے کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے، تو یہ ہوتا ہے لیڈر کا کام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو شوق حد سے بڑا تو وہ جلدی آ گئے، اگرچہ بری بات تو نہیں تھی، مگر بادشاہوں کے حضور پیش ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور شاہوں کے شاہ کا ادب تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی ایک مثال تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلدی ہے کہ وہ مسجد میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری حرص زیادہ کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہی تھا نا کہ ان کی قدم قدم پہ ان کی خبر رکھو اور ان کے اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا پھر بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پر بتا دیا کہ تمہارا قوم کو چھوڑ کر چلے آنا اور مفسدوں کے لیے وہاں موقع فراہم کر دینا اس بات کا باعث بن گیا ہے کہ تمہارے بعد ہم نے تمہاری قوم کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے آیت نمبر 85 کے حوالے سے کہ انہیں بچڑا بنا کر سامری نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت بھی فرما دی کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا، ایک فرد جو ہے، ایک شخص جو ہے اس کا ذمہ دار تھا، مفسد تھا وہ، مگر تمام اسباب کا خالق چونکہ اللہ تعالیٰ ہے اور تمام دل اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آزمائش میں ڈالنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرما لی۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہیں دیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اتر آئے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ کیا ہوا تھا؟ قوم کو 30 دنوں کا اعتکاف بتایا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جسے اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کے ساتھ مکمل فرمایا، تو قوم اس سے بے خبر تھی، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ اس مدت سے فائدہ اٹھا کے جو فتنہ پرور تھے سامری نے کیا کیا، جو کچھ بھی کیا، تو اللہ نے بتایا کہ اس سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اچھا، اس وعدے سے مراد توبہ ہے اور ایمان اور عمل صالح کے بعد اس میں استقامت اختیار کرنے کے بعد مغفرت کا وعدہ ہے، اور طور کی جانب موسیٰ علیہ السلام سے کلام، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات جو ہے عطا کرنے کا وعدہ اور من و سلوہ کا جو ہے نازل کرنا، آیت نمبر 86 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کا کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اسے سامری نے ایسے بنا ڈالا۔ زیور انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور بہت بھاری ہو رہے تھے، ان کو آگ میں جلایا اور بچڑا بنا لیا، بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم ہی تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ بھول گیا اور پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نا ان کے دل کے اندر ان لوگوں قبطی مشرکوں کی غلامی میں رہتے رہتے ان کے دل کے اندر بچڑے نے ایک گھر بنا لیا ہوا تھا، بہت ہی اس کو پسند کرتے تھے اور اس کے اندر سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل تھا اتنے سالوں کی غلامی کے بعد۔ تو استغفر اللہ یہ بھی کہا کہ موسیٰ بھول گیا کہ یہ خدا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے،
سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ آئے۔ کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا تھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، یعنی کہ سختی کرتے، مارتے، کہ تو میری پیروی نہ کرے، تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر پکڑ، میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار ہی نہیں کیا۔ کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے وہ ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے، کہتا رہے کہ ایک دوسرے کو چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑا دینا، یعنی ان کے سامنے پھر سارا کچھ اڑو کے جلا جلو کے بات کو ختم کر دیا۔ تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اس طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے وہ ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ جہنمی جو ہوں گے اٹھتے ہی ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا، نیلے جسم نیلے چہروں والے مراد سیاہ رنگ والے ہوں گے، کیونکہ جلی ہوئی جلد نیلگوں کالی نیلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ہے اندھے، کیونکہ بہت نیلی آنکھ جو ہے وہ اندھے آدمی کی ہی ہوتی ہے۔ پھر آپس میں چپکے یہ اس دن کہہ رہے ہوں گے کہ تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی اب وہ دیکھیں گے کہ کتنے دن قبر میں ٹھہرے ہیں، تو بس وہ اتنا اندازہ لگائیں گے، اتنا بڑا دن ہوگا اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی زندگی اور ساری جو ہے برزخ کی زندگی وہ صرف 10 دن کے برابر وہ سمجھیں گے۔ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی اب جو بہت اندازہ صحیح کسی نے لگایا ادھر محشر کے میدان میں ان ذلیلوں میں سے، وہ یہی کہے گا کہ ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یہ جو مکہ والے ہیں نا، یہ سمجھتے تھے پہاڑ جو ہے اس کو تو ہٹانا ہلانا اپنی جگہ سے بڑا ناممکن سی بات ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا پہاڑوں کو تو اللہ تعالیٰ اڑا کے بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر ہی چھوڑے گا، جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابھری ہوئی جگہ اس میدان میں دیکھے گا۔ اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی، اور سب آواز رحمان کے نیچے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت ہی آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا، یعنی وہ قدموں کی چاپ ہوگی، گھسیٹنے والے قدم، بس اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی اس دن حشر کے میدان میں۔ اس دن سفارش بھی نفع نہیں دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم سے ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے کے سامنے جھک جائیں گے۔ یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے اس کو کوئی ڈر ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا اور اس میں ڈرانے کی باتیں بار بار پھیر کے بیان کی، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا یہ کہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے گا۔
بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا نہ ہی جنت میں تو ننگا ہوگا، اور یہ کہ تو اس میں نہ پیاسا ہوگا نہ ہی دھوپ تمہیں ستائے گی۔ بس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی کے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں نہ بتاؤں جو پرانی نہیں ہوگی؟ بس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا بعض دشمن ہے، پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پوری طرح سے پیروی کی تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزرن ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ تو وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیات بھی تو آئی تھی تو انہیں بھول گیا، اور اس طرح آج ہم بھی تجھے بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم نے اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے؟ بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً کئی عظیم نشانیاں ہیں، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو وہی پہلے لوگوں والا عذاب لازم ہو جاتا۔ سو اس پر اب صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی صبح و شام تسبیح کر، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تو خوش ہو جائے، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا میں دے رکھی ہیں، زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں سے آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس میں خوب پابند رہے۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ مکہ والے کہتے کہ ہم تیری آیات کی پیروی بھی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں۔ کہہ دے ہر ایک منتظر ہے، سو تم انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ تو یہاں پر ہماری یہ کمپلیٹ ہوئی سورۃ طٰہٰ۔ امید ہے اس میں سے بہت سی عمدہ باتیں میں نے اور آپ نے سیکھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے 17 پارہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی قبول کرے، آپ سے بھی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بنائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چنے ہوئے بندوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اور اس کے دوران جتنی بھی دعائیں ہیں، آئی ہیں، مانگی گئی ہیں، اللہ جو مانگا وہ بھی دے، جو نہیں مانگا، جو رہ گیا مانگنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل پورا جو ہے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔